یہ ہے متی اللہ جان ٹیلی ویژن MJTV، صحافت، میزبانی، تجزیہ کاری کے 24 سال۔ ہمارے YouTube چینل MJTV کو سبسکرائب کریں۔ MJTV۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام متی اللہ جان ہے۔ گزشتہ 24 سال سے صحافت کے شعبے سے منسلک ہوں۔ شیوننگ اسکالر ہوں۔ سٹی یونیورسٹی لندن سے صحافت کے شعبے میں ماسٹرز کیا ہے اور ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں MSc کی ڈگری لی ہے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ 24 سال کی صحافت کے دوران مشکل سوالات بھی کیے اور سچ بولنے کی پاداش میں آج متاع لوح قلم چھن گیا تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے۔ آج میں اپنے YouTube چینل MJTV کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ MJTV کو سبسکرائب کریں۔ آج اللہ کے پاک نام سے میں اس YouTube چینل پر ایک نئے پروگرام گریبان سب کا شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ڈان نیوز ٹیلی ویژن پہ اپنا گریبان کے نام سے پروگرام شروع کیا اور صحافیوں کے صحافت کے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وقت نیوز ٹیلی ویژن پہ اپنا گریبان کا پروگرام کیا اور 6 سال وہ پروگرام کرنے کے بعد وقت نیوز TV بند ہو گیا۔ آج MJTV کی طرف سے گریبان سب کا میں ایک ایسے واقعے کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں جو گزشتہ 8 سال سے آپ کی نظروں سے پوشیدہ رہا۔ وہ واقعہ ہے سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کے حوالے سے، اور اس معزز جج کا آج ریٹائرمنٹ کا آخری دن ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں چیف جسٹس ثاقب نثار کی۔ چیف جسٹس ثاقب نثار آج سے تقریباً 8 سال پہلے جب سپریم کورٹ کے محض ایک جج تھے تو انہوں نے ایک ایسے کیس کا ایسا فیصلہ دیا کہ جس نے آئین، قانون اور سپریم کورٹ کی روایات کی اور ججوں کے ضابطہ اخلاق کی دھجیاں بکھیر دی۔ یہ ایک ایسا کیس تھا جس میں درخواست گزار کوئی پاکستانی شہری نہیں بلکہ ایک اطالوی خاتون تھی، ایک اطالوی دوشیزہ جس کے آگے پاکستان کی سپریم کورٹ نے اور کچھ معزز ججوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ جی ہاں، آج کے پروگرام سب کے گریبان میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک اطالوی خاتون نے پاکستان کے نظام عدل کا، پاکستان کے آئین کا، پاکستان کے نظام کا اطالوی پیزا بنا دیا۔ جی ہاں، پاکستانی نظام عدل اور اطالوی پیزا آج کی اس خصوصی ڈاکیومنٹری کا عنوان ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا، اور اس ڈاکیومنٹری کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر 6 سال پہلے یہ معاملہ، یہ واقعہ ناظرین کے سامنے آ جاتا تو شاید ہمیں اس دور سے گزرنا نہ پڑتا جس دور کو چیف جسٹس ثاقب نثار کا دور کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے تزیانہ سرتوری، ایک اطالوی خاتون جو پاکستان آئی اور ہمارے نظام عدل کا اطالوی پیزا بنا کر چلتی بنی۔ ایک پاکستانی گوہر اجمل چیمہ سے شادی کیا کر لی، اس نے پاکستان کے عدالتی نظام کو اطالوی مافیا کی مانند یرغمال بنا لیا۔ جنرل مشرف کے خلاف 2007 کی تاریخی اور کامیاب وکلا تحریک کے پس منظر میں چھپا یہ بظاہر ایک معمولی واقعہ تھا۔ وکلا اور میڈیا، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، ان کے ساتھی ججوں اور آئین کی بالادستی کی بحالی کے لیے سڑکوں پر تھے۔ عین اس وقت سپریم کورٹ کے بند چیمبروں میں ہمارا عدالتی نظام ایک خوبرو اطالوی دوشیزہ کے آگے گھٹنے ٹیک رہا تھا۔ تزیانہ سرتوری نامی اس اطالوی دوشیزہ نے سپریم کورٹ کی انسانی حقوق سیل میں درخواست دی کہ اس کا پاکستانی شوہر گوہر اجمل چیمہ اسے چھوڑ کر پاکستان آ گیا ہے اور اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ ایک اٹالین لیڈی تھی جس کا نام تزیانہ سرتوری تھا۔ اس نے ہماری موومنٹ سے متاثر ہو کر کہ یہاں عورتوں کے حقوق کو خاصی اہمیت دی جاتی ہے، ایک اپلیکیشن دی چیف جسٹس صاحب کو کہ میں اٹالین لیڈی ہوں اور میرے ساتھ پاکستان کے ایک شہری جس کا نام گوہر اجمل چیمہ ہے، اس نے شادی کی اور شادی کر کے پھر مجھے چھوڑ کے آ گیا۔ اس کیس میں جو ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا، دونوں پارٹیز پاکستان کی نیشنل نہیں ہیں، دونوں پارٹیز کی شادی پاکستان سے باہر برطانیہ میں ہوئی، دونوں پارٹی شادی کے بعد کبھی بھی پاکستان میں نہیں رہیں۔
تو یعنی پاکستان کے ساتھ اس سارے کیس کا کوئی نیکسس ہی نہیں بنتا۔ باوجود اس کے کہ ان دونوں کی شادی برطانیہ میں ہوئی، تزیانہ سرتوری نے پاکستان کی سول عدالتوں اور حکومتی اداروں میں درخواستوں کی بھرمار کر دی۔ اس نے یورپ میں اپنے شوہر گوہر اجمل چیمہ کے ساتھ رہائش کے دوران جو اخراجات کیے وہ انہیں واپس لینے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ چیف جسٹس صاحب کو بھی لکھا، اور وہاں پر اس وقت یہاں ایک جوڈیشل ٹرموائل آیا ہوا تھا، تو میرے خیال میں اس جوڈیشل ٹرموائل کے درمیان یہ وہ زمانہ تھا جب جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے اس کو نوٹس لے لیا اس کا، اور یہ کیس جو ہے ایز اے ہیومن رائٹس کیس اس کو ٹریٹ کیا۔ جاوید اقبال صاحب نے کہا کہ ہمارے ملک میں آپ آئی ہیں، ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں وہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بہت عزت احترام کرتے ہیں۔ گوہر اجمل چیمہ ہر ہسبینڈ اس کو سمن کیا، سمن کرنے کے بعد وہ پیش ہوتے رہے، لیکن کمپرومائز کی آڑ میں وہ کورٹ سے بھاگ گئے اور کورٹ نے ان کو نوٹس جاری کرتے رہے۔ باہر وکلا تحریک عروج پر تھی اور ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے بند چیمبر میں ایک نئی تحریک جنم لے رہی تھی۔ جسٹس جاوید اقبال نے اطالوی خاتون کو انصاف دلانے کے لیے سپریم کورٹ کے لیے اپنے بند چیمبر میں انصاف کا علم بلند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیملی جج لاہور کی عدالت میں اطالوی خاتون کی درخواست زیر التوا ہونے کے باوجود جسٹس جاوید اقبال نے پاکستانی شوہر اور اطالوی بیوی کے درمیان اختلافات اور رقم کے تنازع جیسے معاملے پر سماعت کی اور پنجاب پولیس اور حکومت پاکستان کی دوڑیں لگوا دیں۔ 2 جون 2007 کو موصوف جج نے خاتون کے شوہر گوہر اجمل چیمہ کا نام ECL میں ڈالنے کا حکم دے دیا اور PPO لاہور اور SHO تھانہ نولکھا کو حکم دیا کہ اطالوی خاتون کے شوہر گوہر اجمل چیمہ کو لے کر سپریم کورٹ میں پیش ہو جائیں۔ اطالوی خاتون کا شوہر گوہر اجمل چیمہ مرتا کیا نہ کرتا پولیس کے ہمراہ جسٹس جاوید اقبال کے سامنے پیش ہو گیا۔ جسٹس جاوید اقبال صاحب نے کیس سنا، اور میرے خیال میں اس کی 2 یا 3 ہیئرنگز میکسیمم ہوئی، اور پہ نام کس نے ڈلوایا؟ اور کورٹ نے آرڈر دیا کہ ان کو ECL پہ لایا جائے جب تک کہ معاملات جو ہیں وہ صحیح طور پہ نہیں آ جاتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے پوری کوشش کی اس اطالوی خاتون سے کانٹیکٹ کرنے کی، وہ اطالوی خاتون کانٹیکٹ ہی میں نہیں آ رہی تھی، ان سے ہر طرح سے کوشش کی لیکن ان سے ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہو سکا۔ نتیجتاً جب کمپرومائز نہیں ہوا تو کمپرومائز کے بعد بائی دی وے جب یہ عدالت نے فیصلہ دیا کہ کمپرومائز ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہمارا نام جو ہے ECL سے ریموو کیا گیا۔ ECL سے نام ریموو ہوا آفٹر وی ایگریڈ ٹو دا کمپرومائز۔ ECL سے نام ریموول کے بعد میرا کلائنٹ جو ہے وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ یہ ہے متی اللہ جان ٹیلی ویژن MJ TV، صحافت، میزبانی، تجزیہ کاری کے 24 سال۔ ہمارے YouTube چینل MJ TV کو سبسکرائب کریں۔ MJ TV۔ چونکہ شوہر نامراد نے پاکستان میں دوسری شادی بھی کر لی تھی، پاکستان کی سپریم کورٹ کے جسٹس جاوید اقبال کا بڑا مسئلہ اب اطالوی خاتون کو کچھ رقم دلوانا تھا، ایک ایسی رقم جس کا لین دین واضح طور پر برطانیہ یا اٹلی میں ہوا تھا۔ جسٹس جاوید اقبال صاحب نے اس کی پوری جو پٹیشن تھی اس کو پڑھا، اس کے مطابق لیڈی نے یہ کلیم کیا کہ آئی ہیو بین ڈیفراڈڈ، میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، اور میرے ساتھ اس نے 25,000 یورو بھی لیے ہیں، میں نے اس کے ساتھ شادی کی تھی، اور شادی اس نے اس مقصد کے لیے کی کہ مجھے استعمال کیا۔ جسٹس جاوید اقبال صاحب کی چیمبر میں دونوں پارٹیز میں کمپرومائز ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ جو ہیں ان کو کچھ تھوڑا بہت کمپنسیٹ کر دیں گے ان ٹرمز آف مینٹیننس۔ یہ اس کے باوجود کہ مینٹیننس کے دعوے جو ہے وہ ہم جیت رہے تھے، اس کے باوجود ہم نے ایز اے جیسچر، گڈ ول جیسچر، کہ وہ ایک وقت ہماری کلائنٹ کی جو ہے بیوی بھی رہی تھی، اس لیے ہم نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے ہم کمپنسیٹ کر دیں گے۔ اماؤنٹ طے نہیں ہوئی تھی۔ شوہر گوہر اجمل چیمہ کچھ رقم کی ادائیگی پر آمادہ ہوئے اور ECL سے نام ہٹنے پر پاکستان سے باہر چلے گئے اور پھر واپس نہ آئے۔ باہر جاتے ہی گوہر اجمل چیمہ نے اپنی اطالوی بیوی کو برطانوی قانون کے تحت طلاق بھی دے دی تھی۔ سپریم کورٹ کے معزز جج کی اس کیس میں ذاتی دلچسپی کا اثر پیپلز پارٹی کی حکومت کے وزیر داخلہ رحمان ملک اور پنجاب پولیس نے بھی لیا۔ گوہر اجمل چیمہ کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ کا پرچہ کاٹ دیا گیا جو لاہور ہائی کورٹ نے خارج کر دیا۔
इसी दौरान फैमिली जज ने भी इतालवी खातून का केस मुस्तरद कर दिया और अपील में भी इतालवी खातून केस हार गई। ये सब कुछ होने के बाद जस्टिस जावेद इकबाल इतालवी खातून के मामले में इतने जज्बाती हुए कि 20 अक्टूबर 2010 को वजारत दाखिला को हुक्म दिया कि गौहर अजमल चीमा के नाम इंटरपोल के रेड वारंट निकलवाए जाएं। इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी हुए और उसके बावजूद वो पेश ना हुआ। ECL पे नाम रखा उनका एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट पे, और इसके बावजूद भी वो पेश ना हुआ। तो फिर कोर्ट ने जो था दोबारा जो एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग उनके खिलाफ जारी की कि अगर वो नहीं आते तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हम जारी करेंगे 204 के तहत। और व्हेन ही अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट फर्स्ट ही should have faced the contempt proceeding. अब उस ECL पे डालने के बाद जो क्लाइंट था वो और घबरा गया। उसने कहा कि अब अगर मैं आऊँगा, और साथ ही साथ इसके रेड वारंट भी इशू कर दिए गए जी इंटरपोल के थ्रू। वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर इंटरपोल ने इब्तदाई तौर पर तो गौहर अजमल चीमा के नाम रेड वारंट निकाल दिए, मगर बाद में रेड वारंट मनसूख कर दिया कि पाकिस्तान की दरख्वास्त कानून के मयार पर पूरी नहीं उतरती। एक इतालवी खातून के पीछे पाकिस्तान की साख मजरू करने का सेहरा जस्टिस जावेद इकबाल के सर ही जाता है। इस सब के 10 माह बाद तक इतालवी खातून के तमाम पाकिस्तानी भाइयों को तो जैसे सांप सूंघ गया था। इस तवील वक्फे के बाद इतालवी खातून एक बार फिर बाकायदगी से पाकिस्तान आना शुरू हो गई। आइन और कानून की खातर चलाई जाने वाली कामयाब बुकला तहरीक के बाद बहाल शुदा चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कौमी और बैन अल-अक़वामी हीरो करार पाए। मगर इसी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जस्टिस साकिब निसार से मिलकर उस इतालवी खातून को उसके साबिक शोहर से कुछ पैसे दिलवाने के लिए जो खिलवाड़ आइन, कानून और जजों के ज़ाब्ता अखलाक के साथ करना था वो अभी बाकी था। बहालशुदा चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इतालवी खातून को इंसाफ दिलाने वाली बंद चैम्बर की इस तहरीक की कमान जस्टिस साकिब निसार को सौंप दी। जब जस्टिस जावेद इकबाल साहब रिटायर हो गए तो उसके बाद ये फाइल जो मार्क हुई जस्टिस साकिब निसार साहब, पुरानी सारे ऑर्डर देखने के बाद उन्होंने कहा कि दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ डिग्निटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड नोटिस एंड आल्सो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग टू ए पर्सन हु इज़ ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ हिज ड्यूटी टू सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट, लेकिन वो पेश नहीं हो रहा। लिहाजा उन्होंने तमाम मैयर इख्तियार किए, मेजरमेंट इख्तियार किए। इंटरपोल, FIA साहब को उन्हें दोबारा मोबिलाइज़ किया और कहा कि हर सूरत में उसकी गिरफ्तारी जो है वो, जिन लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं उनसे पूछना चाहिए। जो पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं उनको भी इसमें तलब किया गया और वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। रज़ाक मिर्ज़ा उनका जो यहाँ पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल है इस्लामाबाद, जी उनका क्या मौक़िफ़ था? वो उनका मौक़िफ़ जो है बेसिकली ही वाज सपोर्टिव ऑफ द इटालियन वुमन, जो कि हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस लिए कर रहे हैं। उसकी वजह कि ये बड़ा सिंपल, दिस आई एम नॉट वेरी श्योर। और इसमें एक्चुअली जो चीज़ जिस पे हम ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे वो ये चीज़ थी कि ये जो सारा का सारा केस है ये हर स्टेज के ऊपर हम ये केस जीते रहे। जस्टिस साकिब निसार ने बंद चैम्बर में पंजाब हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब रज़ाक मिर्ज़ा, इतालवी सफारतखाने के अहलकारों और रावलपिंडी पुलिस हुकाम की मौजूदगी में इतालवी खातून को इंसाफ दिलाने के लिए नए प्लान पर अमल शुरू कर दिया। 28 सितंबर 2011 को चैम्बर में समाअत हुई तो सीनियर एडवोकेट अनीस जिलानी को खातून के शोहर गौहर अजमल चीमा की वकालत से रोक दिया गया। जब उनके वकील पेश हुए तो जज ने फरमाया कि ऑलरेडी एक ऑर्डर पास हो चुका है जिसके तहत आपका राइट ऑफ हियरिंग जो है वो सलब कर लिया गया है जब तक कि वो सरेंडर नहीं करता इन कंप्लाइंस ऑफ द तौहीन अदालत केस में या जो नोटिस जारी किया। तो उसने कहा कि हाँ उसका जो भाई है वो उसकी जगह पेश हो जाएगा कल। जब वो कल पेश ना हुआ तो फिर कोर्ट ने नोटिस जारी किया उसके भाई को कि कल आपके वकील ने ये एश्योरेंस दी थी कि उसका भाई पेश होगा आके और वो जो क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, वो उसका जवाब देगा। जज और अदालत का मूड देखते हुए वकील मौसूफ ने भी अपनी वकालत बचाई और खातून के शोहर गौहर अजमल चीमा की बजाय उसके एक सगे भाई सादात अजमल चीमा के हाजिर होने की यकीन दहानी करा दी, जिसके वो मजाज न थे।
जस्टिस साकिब निसार ने फौरी तौर पर पंजाब पुलिस को हुक्म दिया कि इतालवी खातून का शोहर नहीं आता तो खातून के देवर को उठाकर चैम्बर में पेश कर दिया जाए। फिर वही हुआ। 10 अक्टूबर 2011 को इतालवी खातून के देवर सादात अजमल चीमा को पुलिस ने पकड़कर जस्टिस साकिब निसार के चैम्बर में पेश कर दिया। IG पुलिस पंजाब को नोटिस जारी किया गया कि हिज अटेंडेंस मस्ट बी प्रोक्योर्ड। वो हिज ब्रदर जो अगोर अजमल चीमा के भाई जो है उसका नाम शोहर के भाई को पुलिस के जरिए तलब किया गया कि वो आए, और चूंकि कल आपके वकील ने एश्योरेंस दी थी कि आप पेश होंगे। जी मेरा तो कोई वकील नहीं था, ये केस ही मेरा नहीं है, वो तो मेरे भाई का केस है। तो वो तो वकील साहब नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया था इसलिए मैं चला गया था। और बस मैंने जाके मैं तो यही बताने गया था वहाँ पे कि मेरा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। मैं गया इसलिए था क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी थ्रू पुलिस, IG साहब को थ्रू कहा गया था कि मुझे समन किया गया था। वो भाई मुल्ज़म नहीं था लेकिन मुल्ज़म के भाई को पाबंद। जी उससे सुप्रीम कोर्ट ने मालूमात लेनी थी। एनी हो केस ये लाहौर से स्टार्ट हुआ है। मेरे साथ वो DSP साहब लाहौर के थे, वो भी आए हुए थे, लेकिन मेरी ज़ात तक सिर्फ यही था कि आपने इसको पाबंद करना है कि ये सुप्रीम कोर्ट में पेश होता। किसने आपको कहा था ये एक लेटर आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप इसको पाबंद करें, भाई को पाबंद करें। सादात अजमल को फंसाने वाले वकील मौसूफ एडवोकेट अनीस जिलानी खुद उस रोज़ आए ही नहीं। बदकिस्मती से जो लास्ट हियरिंग हुई थी उस हियरिंग पे मैं मुल्क से बाहर था, तो उसके बिना पर उसका भाई जो है वो हाजिर हुआ, और वहाँ पर फिर इवेंचुअली जो भाई है उसने ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर ही एग्री टू अ कंप्रोमाइज़। इतालवी खातून के मुलाजमत पेशा देवर सादात अजमल चीमा ने कभी जिंदगी में अदालत नहीं देखी थी और उसका कोई वकील भी साथ मौजूद नहीं था। फिर जो कुछ उसके साथ चैम्बर में हुआ वो भत्ते के लिए अगवा किए जाने वाले मगवियों के साथ ही होता है। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के एक चैम्बर में एक सुओ मोटो दरख्वास्त पर एक मुबैना मुल्ज़म की अदम हाजिरी पर उसके भाई को पुलिस के जरिए अगवा करवा के जस्टिस साकिब निसार नामी एक जज ने उससे रकम का मुतालबा करना शुरू कर दिया। देवर मौसूफ ने बार बार कहा कि वो भाई और भाभी के झगड़े में फरीक नहीं, मगर इतालवी खातून के इसरार के आगे सुप्रीम कोर्ट का जज और मुल्क का कानून घुटने टेक चुका था। मुझे तो बुलाया गया था, मैं गया वहाँ पे, तो बस मैं तो यही गया था कि एक्सक्यूज़ करने के, सर मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं इस मामले से, और मुझे मतलब माजरत रखें, इसे एक्सक्यूज़ कर दें। तो वो तो जो मेरे भाई का मसला है वो है नहीं यहाँ पे। तो लेकिन वो फिर जैसे सब नाराज़ हो गए और वो काफ़ी बहुत नाराज़ हुए, गुस्से हुए। तो उन्होंने काफ़ी वो गुस्से में ऊंची आवाज़ में ज़ाहिर क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि मतलब अब पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि वो कहाँ है, तो मैंने उन्हें बताया कि वो बाहर है, पाकिस्तान में नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप कि जो मतलब वो क्यों नहीं वापस आ रहे। तो मैंने कहा जी वो तो मेरा मामला ही नहीं, मैं इसमें क्या बताऊँ। तो उन्होंने काफ़ी गुस्से में कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई बात कहती है तो उसको सीरियसली जो नहीं लेता उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होती है, तो कार्रवाई हो सकती है, और ये वो तो क्यों नहीं वो सीरियसली ले। तो मैंने यही बताया था सर कि मेरा से मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है बेसिकली। तो मैं बेसिकली अलग अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ अपने बच्चों के साथ। और तो लेकिन वो जज साहब ने कहा कि नहीं, तो मैंने फिर थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो फिर वो ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। ये सब कुछ जज के बंद चैम्बर में हो रहा था, जिस दौरान इतालवी खातून तजियाना सरतोरी, रावलपिंडी पुलिस हुकाम, पंजाब हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल रज़ाक मिर्जा, इतालवी सफारत खाने के हुकाम मौजूद थे। जज मौसूफ कुछ हिसाब किताब के बाद तहमकाना अंदाज में देवर सादात अजमल चीमा से मुखातब हुआ कि तुम अपने भाई की जगह 26 लाख रुपए अदा करोगे। जज साहब ने रकम तय की? जी वो उन्होंने तय की थी। और जो खातून थी दरख्वास्त गुजार, वो खातून मौजूद थी चैम्बर में? जी वो सामने थी, बैठी हुई थी चैम्बर में थी। जी थी। तो फिर आपने मान लिया फ़ौरन? मैंने तो पहले कहा था सर मैं इतने नहीं कर सकता, मैंने थोड़े से मैंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं इतने नहीं। फिर उन्होंने कहा नहीं सही तरह इसको कंपनसेशन सही करानी है और इसमें बदनामी है हमारे मुल्क की। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं इतने होने चाहिए। तो ऑर्डर में लिखवा दिया जज साहब? जी मेरे ख्याल ऑर्डर में भी लिखा। आपकी मर्ज़ी के बगैर?
دیکھیں وہ جج صاحب ہیں، میری ادھر مرضی، مطلب آپ کمال بات کر رہے ہیں اتنی، وہ ہیز اے سپریم پاور، میں ان کے سامنے کیا تھا، میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، میں کیا کر سکتا تھا. جسٹس ثاقب نثار نے سادات سے کہا باہر جاؤ اور بھائی کو فون پر مطلع کر کے آؤ. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا کے فون پہ بات کریں اپنے بھائی سے اور پوچھیں کب آنا ہے. انہوں نے پھر آپ نے فون پہ بات کی ان کے سامنے؟ جی میں نے تو کہا تھا سر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں بات، کیونکہ تاکہ میں چاہتا تھا جیسا کوئی پتہ ہو کہ مطلب میرا اختیار نہیں ہے اس پہ بھائی پہ نا. تو وہ پھر باہر انہوں نے کہا نہیں آپ باہر چلے جائیں، باہر جا کے کر لیں. پھر میں باہر جا کے میں نے فون کیا تھا، تو پھر میں نے بھائی سے بات کی. بھائی کو آپ نے کیا کہا کہ کیا حالات ہیں؟ میں نے کہا مجھے وہ ریسٹ کر رہے ہیں، تو آپ پلیز دیکھو کیا کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا جواب دوں، کیا بولوں. تو میرے بھائی نے کہا تھا کہ آپ کا تو تعلق نہیں ہے، میرا معاملہ ہے. تو بھائی نہیں مانا اور آپ نے واپس آ کے پھر کیا کہا؟ میں نے بتایا کہ سر وہ تو مطلب میں نے اسے کی ہے بات، تو وہ کہتا ہے کہ مطلب وہ چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے اسے ریسٹ کر لیں گے، جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی معاملات چل رہے تھے، تو اس کی کوئی سنے گا نہیں یہاں پہ. تو جیسے ہم نے پھر کہا کہ 20 دنوں میں وہ آ جائے گا، تو پھر انہوں نے کسی کو کہا کہ لکھو کہ وہ 20 دنوں میں آئے گا. مطلب میرا لکھا کہ ان کی گارنٹی پہ انڈر ٹیکن بائی می. میرا مین جو تھا کہ تاکہ ان کی بات ہو جائے، ان کو موبائل فون مل جائے تاکہ یہ بات کر لیں. تو کیا انہوں نے بات کی؟ بھائی سے نے کہا کہ واپس آ جاؤ، تو بھائی نہیں مانا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں اور آ کے یہ اپنا معاملہ جو ہے وہ آپ آ کے خود سنبھالیں. ساجد صاحب نے فون پہ یہ بھی کہا کہ مجھے اریسٹ کرنے کا آرڈر دیا جج نے، یہ بھی بھائی کو بتایا ہوگا انہوں نے؟ نہیں یہ نہیں بتایا، یہ بات نہیں ہوئی. تو نہیں ہوئی یہ بات. جی تو ساجد صاحب پھر واپس آ گئے چیمبر میں؟ جی ہم اکٹھے آئے ہیں چیمبر میں. آ کے پھر انہوں نے بتایا ہے میری بھائی سے بات ہو چکی ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں. واپس چیمبر میں آ کر جب دیور سادات اجمل چیمہ نے بھائی گوہر اجمل چیمہ کی گرفتاری سے متعلق خدشات سے آگاہ کیا، تو جسٹس ثاقب نثار نے مہلت دینے کا عندیہ دیا. مگر پھر کچھ دیر بعد اچانک موڈ بدلا اور جج صاحب نے دھمکیاں لگانا شروع کر دی. ایک موقع پر موجود SHO کو سادات کی گرفتاری کا حکم بھی دیا، جس کے بعد SHO نے سادات کو بازو سے دبوچ لیا. بس انہوں نے کہا کہ اریسٹ کر لینے. اور آپ کو گرفتار کر لیا ادھر؟ جی وہ انہوں نے کہا، انہوں نے اسی حکم دے دیا تھا. آپ کو کس نے اریسٹ کیا؟ مجھے وہ جو تھے انسپیکٹر تھے، وہ کوئی پیچھے تھے، کوئی وہ پیچھے سے آ کے میرے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے. تو میں کافی پھر اس وقت ہیلپ لیس اور مطلب کافی اپسیٹ ہو گیا تھا کہ میں شاید میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، جس پہ جج صاحب ناراض ہو گئے. تو جج صاحب نے یہ جو گرفتار کرنے کا تقریباً 2-3 دفعہ بولا، تو آپ نے کیا آپ اس کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے تھے یا کیا کیا تھا آپ نے؟ ہاں یس، میں بالکل پاس آ کے کھڑا ہو گیا. کتنی دفعہ جج نے کہا کہ اریسٹ ہم؟ 2 دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ اریسٹ ہم. جی اریسٹ. چیمبر کی اس نام نہاد سماعت کے دوران تنہا سادات اجمل کی طبیعت بھی خراب ہوئی، جس پر جسٹس ثاقب نثار نے اسے پانی پلانے کا حکم بھی دیا. بہت اچھی نرمی دکھائی اور بڑے اچھے ان کے الفاظ تھے. بیٹا بیٹا کہہ کے وہ ان کو پکار رہے تھے، اور پھر ان کو پانی بھی پلایا گیا وہاں پہ. کس نے؟ اور ان کو حوصلہ دیا گیا. جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم پانی پلائیں ان کو، اور بڑے اچھے ایک بعد میں ماحول میں. پانی پلانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی کچھ یا کیا؟ بندہ نروس ہو ہی جاتا ہے جب کوئی کویسچنس ہوتے ہیں. وہ اٹالین خاتون بھی جب وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی تو لا محالہ ایک بندہ نروس ہوتا ہے، اور تاکہ یہ اپنے سوال جواب اس کا صحیح یہ ایک آنسر دے سکیں. تو جج صاحب جو تھے سوالات وغیرہ جو کر رہے تھے، اس سے سعادت صاحب نروس ہو گئے تھے؟ جی بالکل وہ نروس ہوئے ہیں، اور لیکن بعد میں انہوں نے بڑے اچھے ایک ماحول میں اور ان کو بریف کیا. جج موصوف ان دونوں صحافی سلیم شہزاد کے قتل کی بطور کمیشن سربراہ تحقیقات بھی کر رہے تھے. جج صاحب سادات اور اس کے خاندان والوں کے بینک اکاؤنٹوں کی معلومات کے حصول واسطے خفیہ اداروں کو استعمال کرنے کی دھمکی بھی لگاتے رہے. جب وہ ناراض ہو گئے تھے تو اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ نہیں سنو گے تو پھر مجھے سب کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی. کیا کارروائی کریں؟ مطلب میں سب کو پھر جیل بھیج دوں گا. یہ جج صاحب نے کہا تھا؟ جی وہ انہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پھر اگر پھر تو جب جیل بھیجوں گا، نہیں تو آپ سارے بھاگ جاؤ گے. جج صاحب کے انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کے بھائیوں کو بھی گرفتار کروا دوں گا. نو یہ ان کے بھائیوں کے نام نام بالکل نوٹ کیے گئے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ وہ شاید اثاثے سادات صاحب چھپا رہے تھے کوئی معلومات، جس پہ جج صاحب نے کہا میں ISI کے ذریعے سارے اثاثوں کا پتہ کروا لوں گا.
یہ شاید وہ جواب نہیں دے رہے تھے صحیح. ایگزیکٹ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمام آپ کی جو جائیداد ہے اثاثے ہے وہ ہم خود بھی کنفرم کر لیں گے. عدالتی رحمدلی کا عروج تب آیا جب جج موصوف نے مبینہ طور پہ اطالوی خاتون کو پیشکش کی کہ اس کے اطمینان اور مزید کارروائی سے پہلے وہ عدالتی فیصلہ اسے ای میل پر بھجوائیں گے. انہوں نے خاتون سے انہوں نے کہا کہ جو آپ مطلب آپ جس طرح آپ بتاؤ اور فیصلے میں اگر آپ کوئی فیصلے میں کوئی چیز رہ بھی جائے گی تو میں اس میں لکھ لوں گا دوبارہ. کس کو کہا انہوں نے؟ خاتون کو کہا تھا. تو پھر انہوں نے بلکہ کہا تھا کہ میں آپ کو فیصلہ وہ انٹرنیٹ کے تھرو بھیجوں گا. کس کو؟ وہ خاتون کو. کس لیے؟ تاکہ وہ پڑھ لیں اور اگر مطمئن ہے تو پھر اس کے بعد آگے کارروائی ہو. تو کیونکہ خاتون نے شاید جانا بھی تھا تو اس لیے وہ پھر آخرکار جج موصوف نے حکم لکھوانا شروع کیا اور بولا کہ اطالوی خاتون کے دیور نے رضاکارانہ طور پر 26 لاکھ روپے اپنے بھائی کی جگہ ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. اپنے موکل گوہر اجمل چیمہ کے بھائی سادات اجمل چیمہ کو تن تنہا جسٹس نثار کے حوالے کرنے والے وکیل ایڈوکیٹ انیس جیلانی بھی آج بڑی معصومیت سے اس حکم نامے کا ذکر کرتے ہیں. بیسکلی کمپرومائز یہ ہے کہ ابھی تک فیصلہ میں نے نہیں دیکھا ہے جو کیونکہ میں ملک سے باہر تھا اس وقت, لیکن جو کمپرومائز مجھے کلائنٹ کے بھائی نے بتایا وہ یہ ہے کہ ہی ہیز اگریڈ ٹو پے 23,000 euros in return for her withdrawing the case and in return for a removal of his name from the ECL, اور اس کے جو ریڈ وارنٹ ایشو ہے وہ بھی ختم کیا جائے. یہ ہے متی اللہ جان ٹیلی ویژن MJ TV. صحافت, میزبانی, تجزیہ کاری کے 24 سال. ہمارے YouTube چینل MJ TV کو سبسکرائب کریں. MJ TV. 10 اکتوبر 2011 کے حکم نامے میں یہ بھی مانا گیا کہ گوہر اجمل چیمہ گرفتار نہ کیے جانے پر واپس آنے کو تیار ہے. حکم نامے میں یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ اس معاملے پر نچلی عدالتوں میں کیس زیر سماعت ہیں اور جو رقم کی ادائیگی کے بعد ختم ہو جائیں گے. یہ وہ سپریم کورٹ تھی جس نے مظفر گڑھ کی مختارہ مائی کے ساتھ جرگے کے حکم پر زیادتی جیسے کیس میں طویل قانونی جنگ کے بعد ملزمان کو بری کیا تھا. اسی سپریم کورٹ میں ایک اطالوی خاتون کے لیے 26 لاکھ روپے کی ادائیگی کا حکم ہوا اور عدالتی حکم کے مطابق یہ ادائیگی مقدمے کے اصل فریق یعنی خاتون کے شوہر کی بجائے اس کے دیور نے کرنی تھی. اطالوی خاتون نچلی عدالتوں میں تمام مقدمات ہارنے کے باوجود سب سے بڑی عدالت کے بند چیمبر میں اپنا مقدمہ جیت چکی تھی. 2 صورتیں تھیں اس کے لیے. ایک تو نیچے اس نے کیس دائر کیا, ٹھیک ہے, لیکن ہیومن رائٹس کے تحت اس نے یہ ایک پوائنٹ, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو تھا, اس نے یہ اٹھایا کہ میں اس لیے آئی ہوں کورٹ میں کہ ایک ایسا لا بنا دیا جائے کہ کوئی بندہ کسی ایسی عورت کو یوٹیلائز کر کے اس کے ملک کی نیشنلٹی حاصل نہ کرے, اس سے ڈیفراڈ نہ کرے اور شادی کو غلط رنگ دے کے اس کو مس یوز نہ کیا جائے. بنانے کے لیے کہہ دیا سپریم کورٹ نے اس وقت جو تھا یہ طے ہوا تھا کہ جج صاحب اس کے بارے میں لکھیں گے, کیونکہ الٹیمیٹلی لیجسلیٹ کرنا جو ہے پارلیمنٹ کا اختیار ہے. اس لیڈی نے اس لیے فائٹ کیا 6 سال کہ آئندہ جو ایسا لیکن کیا نہ ہو. سپریم کورٹ کوئی ججمنٹ دے گی اس نو سپریم کورٹ سیٹ سو کہ سپریم کورٹ ججمنٹ نہیں دے گی. سپریم کورٹ اس بارے میں اس کی درخواست کے یہ کیس ہمیں پیش ہوا ہے اور ایسے حالات پیش آتے ہیں, وہ لکھے گی پارلیمنٹ کو کہ ان حالات میں کوئی ایسا لا بنا. کیا اس فیصلے میں سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو سفارش کرے گی ایسی قانون سازی؟ نہیں, یہ سفارش نہیں ہے, یہ سمپل فار دی ریزن اس کی جو گریوینس ہے اس کو ریڈریس کرنے کے لیے اٹس ڈسکریشن آف دی پارلیمنٹ کہ وہ لا بناتے. مگر بات یہاں پر بھی ختم نہ ہوئی. بند چیمبر میں بیٹھے سو موٹو اختیارات سے لیس جسٹس ثاقب نثار کی طرف سے اطالوی خاتون کے لیے مزید رحمدلی کا مظاہرہ ابھی باقی تھا. خاتون نے مجھ سے پیسے اس وقت مانگے بھی تھے کہ تھوڑے سے پیسے مجھے دے دو, میں نے واپس جانا ہے, تو میرے پاس تو نہیں تھے. پھر بلکہ جج صاحب نے بھی کہا تھا تو میرے پاس تو تھے ہی نہیں, تو میں نے کہا سر میرے پاس اس وقت نہیں ہے. پھر وہ جج صاحب نے خود اپنے پاس سے دیے تھے, ان کو 1 لاکھ روپے دیا تھا. کس طرح ان کے پاس کیش تھا جج صاحب؟ نہیں سر, وہ پھر جج صاحب نے کہا کہ یہ کسی سے بھیک نہ مانگے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. تو یہ جو ہے یہ انہوں نے پھر وہ ایک چیک لکھ کے نا دیا تھا کسی کو کہ نیچے سے آپ جا کے. جج صاحب نے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے؟ جی اپنے اکاؤنٹ سے دیے تھے انہوں نے. جج صاحب نے بھیک دی اس خاتون کو یا قرضہ دیا؟ جج صاحب نے یہ
ایسے ریمارکس نہیں ہونے چاہیے، مطلب بلکہ یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کے ریمارکس دیں. وہ 1 لاکھ کی حیثیت نہیں ہے. کیا وہ ایک انہوں نے کہا اب ہم ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بہت عزت کرتے ہیں، سڑکوں پہ بہت ہے پاکستان، ان کو کیوں نہیں دیا؟ اور یہ آپ یہاں باہر کی لیڈی آ کے یہاں بھیک مانگے کسی کے ساتھ، یا میں کسی سے بھیک مانگ کے دوں، ان سب کے پاس 1 لاکھ روپیہ نہیں ہے. تو میں 1 لاکھ روپے آپ کو دیتا ہوں اس لیے کہ اس ملک کی آپ بیٹی ہیں، اس کے ساتھ جو شادی کی ہے، آپ ہمارے ملک میں بھیک نہ مانگیں، اور یہ سبجیکٹ ٹو ایڈجسٹمنٹ ہے آفٹر دی پیمنٹ آف دی اماؤنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو شوہر سے اس کو پیسے دلوانا جج صاحب کی بھی مجبوری ہوگی، ان کا بھی 1 لاکھ روپیہ پھنس گیا. نہیں، یہ بات نہیں ہے، بیکاز اٹ از اے کمپرومائز. دس از آنریبل کمٹمنٹ آف بوتھ دی پارٹیز. ہے جو سپریم کورٹ کے ججوں کے دباؤ پہ کی گئی. نہیں دباؤ نہیں تھا، دس از والنٹیئر. یہ والنٹیئر تھا. اس نے ECL پہ نام ڈالا، FIA کے ذریعے گرفتاری، انٹیریئر منسٹر یہ کلیئر کیا گیا، انٹرپول کو رابطہ کیا، دباؤ نہیں تھا. نہیں بیکاز اس واز آرڈر آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان ٹو اپیئر بیفور دی کورٹ. اس کی یہ ڈیوٹی تھی بینگ اے پاکستانی. خاتون کے پیچھے سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے جان کی بازی لگا دی. نو ایسا سچ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور اٹالوی خاتون جو شہری بھی نہیں ہے پاکستان کی، وہ پاکستانی شہری سے شادی شدہ تھی. اب یہ بتائیں کہ آپ اس کیس کے خلاف جو ہے کوئی اگر اپیل میں جانا چاہے تو کیا اپیل ہے؟ کمپرومائز جب ہو جاتا ہے دونوں پارٹیوں نے، اس میں کمپرومائز یہ ہوا ہے یہ حقیقت نہیں ہے کہ کمپرومائز دباؤ میں ہوا ہے. نو نتھنگ ایز آل. دیکھیں تمام پارٹیوں نے اپنے اپنے کیس واپس لے لیے. گور عظمت چیمہ نے جو کیس کیے وہ واپس لے لیے، جو اس لیڈی نے جو کیس کیے تھے وہ سارے واپس ہو گئے. دونوں ایمیکیبلی جو ہے وہ اتنا عرصہ ذلیل و خوار ہوتی رہی. وہ اپنے آرام سے وہ گھر بیٹھے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، آپ کا کیا موقف تھا اس کیس میں؟ ہمارا موقف یہ تھا کہ کیونکہ دس کورٹ ہیز ایشوڈ نوٹس ٹو دی رسپونڈنٹ گور عظمت چیمہ، اٹ از ہز ڈیوٹی to uphold the dignity of Supreme Court of Pakistan to appear before the court. ٹیکسی چلانے والا ایک گور اجمل چیمہ سپریم کورٹ کے سمن پہ وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ پاکستان آئے ایک کیس کو حل کرنے کے لیے. دیکھیں یہ بات نہیں، وہ ٹیکسی چلاتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو وہ غریب آدمی نہیں ہے، وہ آسان کرایہ خرچ کر کے ایک عدالت میں پیش ہونے کے سوال یہ تھا کہ پہلے پیش ہوتا رہا، ایک کمپرومائز کی آڑ میں وہ بھاگ گیا، کمپرومائز کو آنر نہیں کیا. ججوں کے ضابطۂ اخلاق کے تحت جج صاحب کے اخلاق کا یہ مظاہرہ کسی طور بھی مناسب نہیں. کسی جج کو مقدمے کے ایک فریق سے مالیاتی تعلق قائم کرنے کی ضابطۂ اخلاق اجازت نہیں دیتا، مگر ایسا سب کچھ ہوا. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جب اطالوی خاتون کے دیور سعادات اجمل چیمہ کو عدالتی چیمبر سے رہائی ملی تو وہ پھر سے رقم کی ادائیگی سے انکاری ہو گئے. قانونی غلطیوں اور جسٹس حاکم نثار کی ذاتی دلچسپی کے مظاہرے کے بعد چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے یہ مقدمہ فوری طور پر اپنے سامنے کھلی عدالت میں لگا دیا. مارچ 2012 میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے جسٹس خلجی عارف حسین اور جسٹس طارق پرویز کے ہمراہ اس کیس کی کھلی عدالت میں سماعت کی. سماعت کے دوران چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے بھی چیمبر میں ہونے والے واقعے کی تحقیق کرنے کی بجائے جسٹس حاکم نثار کے حکم کے مطابق 26 لاکھ روپے کی ادائیگی کے لیے دیور پر ہی دباؤ ڈالا اور گرفتاری کی دھمکی بھی دے ڈالی. قوم کے نام نہاد ہیرو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو عزت راس نہ آئی. اسی روز کے حکم نامے میں لکھتے ہیں کہ سعادات اجمل چیمہ اگر اپنے بھائی کی جگہ اطالوی خاتون کو 26 لاکھ روپے ادا نہیں کرتے تو پولیس ان کو گرفتار کر کے رقم کی ادائیگی تک تحویل میں بھی رکھ سکتی ہے. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اس وقت اپنے مشہور زمانہ فرزند ارسلان افتخار کے ابو بن چکے تھے. یہ شخص یقیناً اس عزت کا حقدار نہ تھا جو قوم نے مشرف دشمنی میں اس کو بخشی تھی. اس حکم کے بعد اگلی تاریخ پر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے ساتھی ججوں کے ساتھ اینٹی نارکوٹکس فورس کے ایفیڈرین کیس میں موسیٰ گیلانی کی گرفتاری متعلق فیصلہ سنایا. سارا میڈیا باہر خبر بریک کرنے کے لیے بھاگا تو خالی کمرہ عدالت میں سعادات اجمل چیمہ سے 26 لاکھ روپے کا چیک رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام وصول کر لیا گیا. یہ تمام واقعات کھلم کھلا بدماشی اور بھتہ خوری کے مترادف عدالتی کارروائیوں کے عکاس ہیں. افسوس اس بات کا بھی ہے کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی کھلی عدالت میں سماعت کے دوران ان کے ساتھی جج جسٹس خلجی عارف حسین اور جسٹس طارق پرویز خاموش تماشائی بنے رہے. آخر 3 ججوں کے بینچ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شاید ساتھی ججز کچھ ویسے ہی نجی معاملات و مفادات کے باعث گونگے بہرے بنے رہنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں.
नाइंसाफी हुई भी और होती नजर भी आई। बज़ाहिर मुल्क का झंडा बुलंद किया गया, मगर ये काम किसी पाकिस्तानी को नाइंसाफी का डंडा मारे बगैर भी किया जा सकता था। रकूम के लेन देन और हिसाब किताब वाले मामलात में जस्टिस साकिब निसार की 8 साल पुरानी दिलचस्पी बतौर चीफ जस्टिस भी नुमाया रही है, जिसने अदलिया के वक़ार और सालमियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है। तो जनाब, ये थे वो जजेस साहिबान जिन्हें बहाल करवा कर कौम खुश थी। इस किरदार के हामिल जजों ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार महमद चौधरी की क़ियादत में मुशर्रफ दौर के बाद आने वाली सियासी हुकूमतों के साथ जो किया, इस विरसे को लेकर जस्टिस साकिब निसार जैसे जज चीफ जस्टिस बन गए, और फिर जो खिलवाड़ हमारे आइन और इंतखाबी अमल के साथ हुआ, वो भी हमारी भयानक सियासी तारीख का एक और बाब है। अगर ये कहानी उस वक्त की मीडिया को मुतहर्रिक कर पाती तो पाकिस्तानी सियासी और जमहूरी तारीख में कोई जस्टिस साकिब निसार जैसा विलन पैदा ना होता। हमारी आज की खामोशी आइंदा भी ऐसे ही विलन को जन्म देती रहेगी और इसके जिम्मेदार हम सब होंगे। ये तहकीकाती स्टोरी मतीउल्लाह जान ने MJ TV के लिए की है। तो जनाब, ये था वो किस्सा, ये थी वो कहानी जिससे साफ जाहिर होता है कि हमारे निज़ाम अदल में क्या क्या खामियां हैं, या फिर हमारे कुछ जजेस की शख्सियात में क्या क्या खामियां हैं। हमारा प्रोग्राम MJ TV और गरेबान सबका अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी राय दीजिए और MJ TV को सब्सक्राइब कीजिए। ये है मतीउल्लाह जान टेलीविज़न MJ TV, सहाफ़त, मेज़बानी, तज्ज़ियाकारी के 24 साल। हमारे YouTube चैनल MJ TV को सब्सक्राइब करें। MJ TV